بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کشتی کس کی مدد سے بنائی اور کشتی بنانے کی تعلیم کس نے دی۔ یہ ہم نے سارا واقعہ اس ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ اور کشتی بنانے کے لیے جو 4 تختے کام ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق کا، وہ درخت کہاں تھا اور کس نے اس درخت کی لکڑی لا کر دی تھی، یہ سارا واقعہ ہم نے بیان کیا ہے۔ اب ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ اس کشتی میں کون کون سوار ہوا تھا حضرت نوح کے اہل و عیال میں سے، اور کون سا بیٹا اور کون سی بیوی جو ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوئی تھی اور پانی میں ڈوب کر وہ مر گئے تھے، اور شیطان کس طرح کشتی میں داخل ہوا۔ تو چلو بیٹھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جیسا کہ کشتی تیار ہو گئی، سب کے سب کشتی میں سوار تھے، اور ایک بیٹا حضرت نوح کا کنعان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا، میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہیں ہوں گا۔ ہر چند حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا کہ اے کنعان، تو کشتی میں آ جا، بغیر کشتی کے تو ہلاک ہو جائے گا، لیکن وہ نہ مانا۔ حضرت نوح نے پکار کر کہا اپنے بیٹے کو، اے بیٹے سوار ہو ساتھ ہمارے، مت رہ ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا، کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے اپنے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا، آج کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا جس پر وہ رحم کرے کوئی نہیں بچ سکتا اور نہ ہی کوئی باقی رہے، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے۔ لیکن وہ شخص نہ مانا۔ خدا ان پر رحم کرے اور مومن ہو۔ اور ماہ رجب کی 2 تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کھول دیے ہم نے دہانے پانی کے ریلے سے اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرنا تھا، آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا، یہاں تک پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا، اور جس پہاڑی پر حضرت نوح کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح کو شفقت باپ کی دل میں آئی، کچھ دیر میں مارا جائے گا۔ تب آپ نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ تمہارے اہل بیت کو ہلاک اور غرق نہ کروں گا۔ اب یہ میرا بیٹا کنعان مارا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے اور پکارا۔ حضرت نوح نے پکارا اپنے رب کو، بولے، اے رب، میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں سے، اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے، یعنی ایک عورت تو ہلاک ہو چکی، اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک کر یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں، اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان سے موقف نہیں۔ بس کچھ دیر میں ایک موج پانی کی آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے پڑھو ترجمہ، اور بولا، سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کشتی بہتی رہی پانی کی لہروں میں مسلے پہاڑ کے۔ ایک آیت میں ہے کہ جب کشتی پانی پر رواں تھی تو اس میں لوگ اپنی گندگی یعنی بولو براز سے آدمیوں کے ساتھ کشتی بہت زیادہ غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احلام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ قدرت الہی سے 2 خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی، اور ابلیس لعنتی نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح نے کہا، اے شیطان لعنتی، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان مالون بولا، اس وقت تو نے خنزیر کو مالون کہا اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے کو معلوم کہو گے، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے اس کشتی میں، چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوار ہونے لگے تب حضرت نوح نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت نوح سے کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کے ناک سے پیدا ہوئیں، اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے، اور اسی دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔
کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے 10 محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر رہے۔ بعد جناب باری تعالیٰ سے ندا آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین نکل جا پانی اپنا، اور آسمان تھم جا اور سکھا دے پانی، اور ہو چکا کام اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑی پر۔ حکم ہوا کہ دور رہو قوم سے جو بے انصاف ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے، اور جس کا یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ پر، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے، جانتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان